الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج شب جمعہ ہے اور کل جمعۃ المبارک ہے، اور جمعۃ المبارک کا دن تمام دنوں کا سردار ہے جس کو سید الایام کہتے ہیں، اور جمعہ کے دن بابرکت دن ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھا جائے، درود شریف کا بہت زیادہ پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو، اور فرمایا کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے درود شریف۔ تو اس لیے جمعہ کے دن درود شریف کی کثرت ہونی چاہیے، اور درود شریف کی بہت زیادہ حدیث کے اندر فضیلت آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف کی بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 10 درجے بلند فرماتے ہیں۔ جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ معاف فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے لیے جو مجھ پر درود پڑھتا ہے 10 رحمتیں اس کے لیے لکھ دیتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے، اور جو کثرت سے درود پڑھے، جو زیادہ سے زیادہ درود پڑھے، اس کو کتنا اجر و ثواب ملے گا۔ اور جو نبی پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھتا ہے کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہچان لیں گے اور اس کو اپنے قریب بلائیں گے، اپنے پاس بٹھائیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق بنے گا یہ شخص۔ اور جو کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائیں گے، خواب میں انشاءاللہ اس کو نبی کی زیارت نصیب ہوگی۔ تو اس لیے درود شریف پڑھنے کے بہت زیادہ فوائد ہیں اور فضیلت ہے، اور اسی طرح اپنی دعاؤں کے شروع میں اور دعاؤں کے آخر میں درود شریف کا اہتمام کیا جائے۔ درود شریف جس دعا کے شروع میں اور آخر میں پڑھا جائے وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی درود شریف ضروری ہے۔ اول آخر جو شخص دعا کے اول میں اور دعا کے آخر میں درود شریف پڑھتا ہے اس کی دعا 100% قبول ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ درود شریف کو قبول فرمائیں گے، درود شریف رد نہیں ہوتا، جو اس کے درمیان دعا مانگی جائے گی اللہ پاک اس دعا کو بھی رد نہیں فرمائیں گے۔ اس لیے اپنی دعاؤں میں درود شریف پڑھا کریں، اور اپنی مجالس کے اندر، محافل کے اندر درود شریف کی کثرت کے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھیں، اور اسی طرح کوئی واضح نصیحت کی بات ہو رہی ہے، بیان ہو رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار نام آ رہا ہے، تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آ جائے تو اس پر درود پڑھیں، بار بار درود پڑھیں۔ اور بار بار نام آتا ہے تو آپ ایک مرتبہ بڑا درود شریف پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اس کے بعد جب نبی کا نام آتا ہے تو مختصر درود پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں۔ جب نبی کا نام آئے، نبی نے یوں فرمایا یا نبی کا یہ ارشاد ہے، تو اس طرح نبی کے نام آ جائے تو اس وقت صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا جائے، یا اللہم صلی علی محمد۔ تو جو بھی چھوٹا درود شریف آتا ہو وہ درود شریف پڑھ لیا جائے۔ تو اپنی مجالس کے اندر، محافل کے اندر درود شریف کی کثرت کی جائے۔ اور اسی طرح جو شخص درود شریف نہیں پڑھتا اس کے لیے بد دعا فرمائی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا، یہ بات سنی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے مسجد نبوی کے ممبر پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر چڑھنے لگے، پہلا قدم رکھا، پہلا پاؤں رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، دوسرا رکھا فرمایا آمین، تیسرا قدم رکھا فرمایا آمین۔ صحابہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ کوئی دعا تو کرنے والا نظر نہیں آتا، دعا تو کوئی نہیں کر رہا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آمین کیوں کہہ رہے ہیں، کس کی دعا پر آمین کہہ رہے ہیں؟ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھ گئے، صحابہ نے سوال کر دیا، یا رسول اللہ آپ ممبر پر جب چڑھنے لگے، قدم رکھا تو آپ نے ہر اسٹیپ پر تینوں قدم اٹھاتے ہوئے آپ نے آمین کہا ہے۔
تو یہ آمین کیوں کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے 3 لوگوں کے لیے بد دعا فرمائی ہے، اس بد دعا کے جواب میں نے آمین کہا۔ تو اس میں سے پہلا شخص وہ ہے جو ماں باپ کو پالے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے، تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص، نبی نے فرمایا آمین۔ دوسرا وہ شخص کہ رمضان المبارک کا مہینہ پالے جس میں لوگوں کی بخشش کی جاتی ہے، اور وہ شخص اپنی بخشش نہ کرا سکے، عبادت کر کے، ذکر کر کے، روزے رکھ کے اپنی بخشش نہ کروا سکے، تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص، تو میں نے کہا آمین۔ تیسرا وہ شخص فرمایا کہ جب میرا نام آئے اور وہ شخص جو مجھ پر درود نہ پڑھے، میرا نام آنے کے بعد مجھ پر درود نہ پڑھے، تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص، تو میں نے اس کے جواب میں کہا آمین۔ تو نبی کا نام آنے پر جو درود نہیں پڑھتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جبرائیل علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا فرمائی ہے اور نبی نے آمین کہی ہے، تو اس لیے درود شریف پڑھنا چاہیے جب نبی کا نام آ جائے۔ اور درود شریف کی اہمیت کا اس بات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، اس میں جب تک نماز میں ہم درود شریف نہ پڑھ لیں ہماری نماز پوری نہیں ہوتی، ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک درود شریف نبی پر نہ پڑھ لیا جائے۔ اسی طرح نماز جنازہ کے لیے کسی کا انتقال ہو گیا، نماز جنازہ پڑھتے ہیں، نماز جنازہ بھی اس وقت تک کامل نہیں جب تک درود شریف نبی پر نہ پڑھ لیا جائے، اور اسی طرح دعائیں بھی اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک نبی پر درود نہ پڑھ لیا جائے۔ اذان کے بعد بھی فرمایا کہ درود شریف نبی پر پڑھو، اور درود شریف کی کثرت کرنے کا حکم فرمایا، اہتمام کرنے کا حکم فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب میرا نام آ جائے اور مجھ پر درود نہ پڑھا جائے، جس شخص کے سامنے میرا نام آیا مجھ پر درود نہ پڑھے وہ بخیل ہے، اس کو نبی نے بخیل فرمایا۔ دنیا میں تو بہت سارے کنجوس مکھی چوس ہیں جو دنیا کے معاملے میں مال خرچ کرنے کے حوالے سے اور بہت سارے معاملات میں کنجوس ہوتے ہیں، لیکن بعض لوگ وہ ہیں جو درود شریف پڑھنے میں بھی کنجوس اور بخیل ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر میرا نام آئے مجھ پر درود نہ پڑھے وہ بخیل ہے، اس کو بخیل فرمایا۔ تو اس لیے درود شریف کی کثرت کی جائے، درود شریف کا بہت زیادہ اہتمام کیا جائے، جمعے کے دن تو بہت زیادہ کثرت کی جائے، اور جمعے کے علاوہ بھی درود شریف پڑھا جائے، صبح شام پڑھا جائے، جتنا زیادہ ہو سکے چلتے پھرتے پڑھتے رہیں۔ درود شریف میں آپ چھوٹے درود شریف پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود شریف ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، یہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد النبی امی وعلی آلہ وسلم تسلیما، یہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم، یہ درود پاک پڑھ لیں۔ جو آپ کو درود شریف آتا ہے وہ درود شریف پڑھیں اور درود شریف کی کثرت کریں، انشاءاللہ درود شریف سے بہت زیادہ آپ کو فوائد حاصل ہوں گے۔ آپ کو میں نے بتایا کہ نماز اس وقت تک کامل نہیں ہے جب تک درود نہ پڑھا جائے، جنازہ اس وقت تک کامل نہیں ہے جب تک درود نہ پڑھا جائے، دعائیں قبول نہیں ہے جب تک درود نہ پڑھا جائے، تو درود شریف تو ہر عبادت کی قبولیت میں ضروری ہے۔ تو اتنی اہمیت والی چیز ہے درود شریف، اتنا ضروری ہے درود شریف، تو اس کی کثرت کرے، اس سے بہت کچھ حاصل ہوگا، بہت کچھ فوائد حاصل ہوں گے، انشاءاللہ نبی بھی راضی ہوں گے اور نبی کی روح تک پہنچایا جائے گا، نبی خوش ہوں گے، بندے کی جان پہچان ہوتی ہے، تو اس لیے کثرت سے نبی پر درود پڑھیں۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوا ہوگا، درود شریف کی اہمیت اور فضیلت آپ کے سامنے آ گئی۔ اب ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں تاکہ ان تک بھی یہ بات پہنچ جائے، فضیلت پہنچ جائے، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، کمنٹس کر کے اپنی قیمتی اور پیاری رائے کا اظہار ضرور فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔